وہ بھجوا دیں مجھے پادری صاحب کے، وہ پرتگال کا تھا. اچھا جی، میری نظر میں نہیں آئی جی، پتہ کر لوں. آپ نے کہا تھا، آپ کا خط آیا ہوا تھا. نہیں دیکھا، کوئی اور ہوگا حضور، میں نے تو نہیں. اچھا جی چیک کروں. جی جی نام سے ایکسپورٹ کیا تھا، پتا نہیں میں تھا آپ کی طرف سے کسی اور نے پھر بھیجا ہوگا. کر لوں گا جی، پتہ کر لوں گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہماری تعارف کیا ہے آج آپ کے پینل کا؟ جی سب سے پہلے تو اقبال خان صاحب ہیں آکلینڈ نیوزی لینڈ سے. بشارت خان صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں نا، ان کے بھائی ہیں. ہاں آپ کو جانتے ہو. جی سبھی آج چونکہ انہوں نے ٹوپی بدلی ہوئی اس لیے کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے صاحب؟ ہاں ماشاء اللہ. اور نیکسٹ جی آپ نے تعارف کرایا مطلب؟ جی رشید احمد سعید صاحب یہ سارے معروف ہیں حضور، اس لیے میں نے دنیا معروف ہے. آگے جی میں شیخ آفتاب احمد، میرا تعلق لدھیانہ سے ہے. میرے دادا جان صاحب بھی تھے منشی قمر الدین احمد. اور اب صوفی بشارت الرحمان صاحب کیا لگتے ہیں؟ میں ان کا بہن ہوں. ماشاء اللہ. اور خالد محمود، سیکٹری تبلیغ ہے ٹوٹی میں. ٹوٹنگ پہ. آپ کے فیملی تعارف کیا ہے؟ اسلام آباد سے تعلق، پاکستان سے. اچھا، اسلام آباد پاکستان سے تعلق. محمد اکرم والد صاحب کا نام. ڈاکٹر فرید. جی ماشاء اللہ فرید صاحب. کوئی آگے سے یہ ادھر کی بات کرو تو اس کے دانت تو نکال دو. ایسے بھی نکال دیتے. ڈینٹسٹ ہیں ہمارے یہاں کے بڑے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا حال ہے ہماری رضیقہ بیگم کا؟ جی خدا سے. میرے کزن کی بیٹی ہے نا ہمارے سید محمود شاہ صاحب کے پوتی، ان کی بیگم. جی ماشاء اللہ. کوئی میں نے دوائیں تجویز کی تھی، جی کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ جی فائدہ ہے جی. ہے جی ڈیفینیٹلی فائدہ ہے جی. وہ خود بھی مانتی ہیں یا صرف آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ مانتی ہیں، رپورٹ دیں گے جی. جی اچھا شروع کریں گے. جی ایک بات کی وضاحت ہونے والی تھی جو میں بھول گیا تھا، نیو لینڈ سے یاد آیا کہ آسٹریلیا میں ایک ٹورسٹ تھے، آسٹریلیا کے ایک ٹورسٹ تھے جو ہے مسیح شاہد اسلام کے زمانے میں وہاں قادیان حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آدم کو آئے کتنی دیر ہو گئی ہے، یعنی وہ زندگی انسان کی کب سے شروع ہوئی ہے. صحیح لفظ میں یاد نہیں مگر مراد یہی تھی، جس سے مجھ پہ تاثر تھا کہ اس نے اپنی طرف سے یہ ٹریک کیا ہے، کیونکہ وہ آسٹریلیا سے آیا تھا اور جانتا تھا کہ وہاں زندگی بہت پہلے سے ہے. چونکہ مجھے بعد میں مطالعہ سے یہ پرانا پڑھا ہوا تھا، میں نے خود علم ہوا کہ 40,000 سال پہلے سے تھے، تو میں نے یہ فقرہ ہے مسلم کی طرف منسوب کر دیا کہ مسلم نے فرمایا تھا کہ 40,000 سال پہلے سے. اس کے ساتھ ہی پھر میں نے یہ تبصرہ بھی کیا کہ اس کو اس سوال کے جواب میں اگر وہ سچا ہوتا دل کا، اس کو ہمیشہ کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن شاید سوال میں ٹھڑاپن ہوگا جو پھر وہ نہیں ہو سکا. تو یہ وہاں سے جو مولوی اسلم صاحب نے، بعض دوسروں نے بھی بھجوایا لیکن مولوی اسلم صاحب نے تفصیلی نوٹ بھجوایا کہ یہ صاحب پرانے انگریز تھے، انگلستان سے ہجرت کر کے گئے تھے اور آسٹریلیا میں کافی دیر رہے، اور جب قادیان آئے تو حضرت صاحب سے یہ سوال کیا، حضرت مسیح علیہ السلام نے وہ جواب دیا تھا جو ہزاروں سال پہلے سے کئی آدم آ چکے، اور غالباً وہ 1,00,000 آدم والا ذکر ابن عربی والا وہ بھی ذکر فرمایا. تو میرے دوست سب کہتے ہیں کہ وہ دل کا سچائی تھا، کیونکہ اس نے پھر بیعت کر لی، اور مفتی محمد صاحب کے ساتھ اس کی بڑی لمبی خط و کتابت رہی ہے، اور پورے اخلاص سے اپنے عہد بیعت پر قائم رہا ہے. تو یہ بات تو بہت اہم تھی، اور یہ میرا اندازہ تھا کہ اگر وہ نیک فطرت سعید فطرت ہوتا
اس کو اس جواب پر مسیح السلام کی طرز کلام پر ایمان لے آنا چاہیے تھا. وہ بات ٹھیک نکلی. واقعی سچے دل کا آدمی تھا. اس کا نام لکھا ہوا ہے میرے پاس, میں اس وقت آف ہینڈ کو بھی بیان کر رہا ہوں. آپ کے پاس ہے؟ لو جی دکھائیں پھر مجھے دیں. اس کا پورا تفصیل ذکر اصل خط آپ کو بھجوا دیا نا. یہ ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا کہ امام صاحب کو بھیج دیں تاکہ اس سوال جو ہم اس کی وضاحت کرا دیں. وہ سب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے معین 40 کا ذکر تو نہیں کیا تھا, مگر یہ فرمایا کہ بہت لمبے عرصے پہلے سے ہی اس آدم سے زندگی تھی. اور ابن عربی کا قول بھی بیان فرمایا کہ وہ کشف میں دیکھا تھا انہوں نے. خالد سیف اللہ صاحب نے اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا کہ افریقہ سے شاید آغاز ہوا ہو. میں نے کہا تھا یہ تو میرے علم میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں واقعی ہمیشہ نے کہیں افریقہ کا ذکر نہیں فرمایا. اور اس جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے آسٹریلیا کے علاوہ اس کا ذکر کیا ہے امریکہ کا. اور یہ دونوں وہ جگہ ہیں جو ایبریجنیز ہیں. یہ بھی خاص قابل ذکر بات ہے. سب سے زیادہ پرانی تہذیب کے لوگ جو آج تک ہیں یا آسٹریلیا میں ہیں یا پھر امریکہ, اور خاص طور پر جنوبی امریکہ میں. شمالی امریکہ میں بھی جو ریڈ انڈینز ہیں وہ بہت پرانی نسل کے ہیں, لیکن جو جنوبی امریکہ میں اس میں تو ان کی پرانی تاریخ بھی محفوظ ہے. ان کی جو پیرامڈ کلچر ہے وہ ابھی تک اس کی پیرامڈز بھی محفوظ ہیں, نگرائی ہیں. اور بہت ہی ترقی یافتہ لوگ تھے وہ. آسٹریلیا والے جو ایبریجنیز ہیں انہوں نے زیادہ ترقی نہیں کی کیونکہ ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹے رہے ہیں, اور ترقی کے لیے خیالات کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور تبادلہ ضروری ہوا کرتا ہے. تو امریکہ والوں کو یہ سہولت تھی کہ بہت وسیع کانٹیننٹ اور مختلف کلچر, مختلف لوگ آپس میں ان کے رابطے رہے. اور یہ سمجھ نہیں آتی آج تک کہ وہ پیرامڈز بیان ہی اس طرح کی کیسے بنائیں جو اس میں ایجپٹ میں ملتی ہیں. لیکن پیرامڈز بھی بنائیں اور ان کے حساب بھی بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ تھے. اور مجھے موقع ملا ہے دیکھنے کا ان کے حسابات کی چارٹس وغیرہ. تو بعض تو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے نکالے کس طرح یہ. لیکن سورج کی ڈائریکشن, چاند کی مختلف پلانٹس, مختلف ستاروں کا حال, اور اس سے پھر اپنے ان کے جو نتائج نکالے جاتے تھے, ان کا بڑا ترقی یافتہ حساب اور ترقی یافتہ فلسفہ تھا. تو حضرت مسیح السلام نے ان 2 جگہوں کا ذکر فرمایا ہے, آسٹریلیا اور کینیڈا. حضور پہلے ان کا ایک نوٹ ہے, ان کا نام تھا پروفیسر کلیمنٹ ریگ. مفتی محمد صادق صاحب نے اپنی کتاب ذکر حبیب میں صفحہ 422 پر لکھا ہے, پروفیسر بعد میں احمدی مسلمان ہو گیا تھا اور مرتے دم تک اس عقیدے پر قائم رہا, اس کے خطوط میرے پاس آتے رہے. بس وہ میرا حسن زن والا پہلو تو ٹھیک نکلا اور بدزنی والا غلط نکلا. اس لیے میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ ہوا. اچھا یہ ہے خلاصہ. ویسے بھی پہلے حضور یہ جو آرکیالوجسٹ تھے یہ یہی کلیم کرتے تھے کہ سب سے پہلا جو پرانا اسکل انہوں نے دریافت کیا ہے وہ افریقن کا تھا. لیکن اب بعد میں جو انہوں نے بونز اور اسکلز ایبوریجنس کے دریافت کیے ہیں ریسنٹلی, یہ کلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اسکل جاری ہے ریسرچ.
ایبریجنیز بھی ہیں اور بعض اور ممالک میں بھی نکلے ہیں کچھ. ایک نیانڈرتھال مین کہلاتا ہے. مگر جہاں تک آرکیالوجسٹ کا تعلق ہے ان کا غالباً رجحان آسٹریلیا کی طرف ہی ہے. لیکن اس آسٹریلیا کی طرف نہیں جو اب علیحدہ کانٹیننٹ کی طرح وجود میں آیا ہے. اس آسٹریلیا کی طرف جو پہلے اکٹھا تھا زمین کے ساتھ اور جب الگ ہوا ہے تو پھر وہ ایک الگ کانٹیننٹ بن گیا. اچھا چلیں پھر شروع کریں. اقبال صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ آپ کی ماشاءاللہ اردو تو بہت اچھی ہے. جی نہیں اگر آپ اپنے مطلب کو خوب بیان کر لیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. آپ کی بیگم صاحبہ کا کیا حال ہے؟ وہ بھی اچھے ٹھیک ہے. جی ہاں. اور بچے بھی سب اچھے ہیں. اور ادھر جو تھیں خانم خان وغیرہ ان کا کیا حال ہے؟ وہ سب شادی شدہ اور بچوں والے سب ٹھیک جی ہیں؟ وہ آپ کے بڑے بھائی کی اولاد تھی نا وہ؟ جی ہاں. جن کی بیگم ہندو سے مسلمان ہوئی تھیں. نہیں جی نہیں. ہاں پہلے ہندو ہوا کرتی تھی. جی ہاں آپ کو اپنے گھر کا نہیں پتا؟ جی ہاں جی ہاں. ہندو تھیں پھر مسلمان ہوئی پھر بڑی مخلص ماشاء اللہ اچھی تربیت کی بچوں کی ہے نا؟ جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا فرمائیے پھر کیا سوال ہے آپ کا؟ جس سے آپ تو حضور نیوزی لینڈ تو گئے تھے 1999 میں. جی وہاں ماوریز تو ہے. جی ان کے لیے مجھے میرا استقبال کرنے بھی آئے تھے ایئرپورٹ پر. جی ہاں جی ہاں. اور ناک سے ناک بھی ملایا تھا. جی ہاں. ٹریڈیشن اعزاز کا طریقہ ہے. تو ہماری عزت ایک ہو گئی. یہ طریقہ ان میں ریلیجن اور ٹریڈیشن بہت اسٹرانگ ہے نا. تو ان پریچنگ کے یا تبلیغ کے تو راستہ کیسے دکھائیں کہ بیکاز اٹس سو اسٹرانگ. اس کے متعلق میں نے وہاں بھی آپ کو سمجھایا تھا. آپ پتہ نہیں تھے کہ نہیں مگر باقی جو جماعت تھی ان کو میں نے بتایا تھا کہ ان کو صرف روحانیت کے ذریعے قابو کیا جا سکتا ہے. یعنی اسلام کی طرف پھیرا جا سکتا ہے. دلائل کے ایچ پیچ میں نہیں آئیں گے نہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں زیادہ. عیسائیت کے ساتھ بھی انہوں نے ایک فراڈ ہی کیا ہوا ہے. نام عیسائیت کا بنا لے بہت سے فکرے یعنی بڑی تعداد میں ان کے لوگ عیسائی ہو گئے. لیکن جب آپ ان سے پوچھیں براہ راست کہ اپنا مذہب کیا تو اپنا قرآن نہ ضرور بتاتے ہیں. کوئی ان کو دلچسپی نہیں عیسائیت میں. مگر عیسائیت نے اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے استحکام کی خاطر بڑی بڑی قوموں کو اس طرح قبضے میں کیا ہے نام کے طور پر اسے. پھر آگے ان کے بچے جب تعلیم پاتے ہیں دوسری تیسری نسل میں تو کچھ ان میں عیسائی بھی بن جاتے ہیں. مگر میں نے جہاں بھی ان سے رابطہ کیا مجھے تو موریز میں یہاں آ کے بھی ملے ہیں بعض ان میں عیسائیت کو دکھائی نہیں دی. وہ اپنے پرانے قدیم مذہب جو ایک مبہم سی چیز ہے کلچر ہے دراصل اس کے قائل ہیں اور روحانیت کی طرف توجہ ہے. اس لیے اگر روحانی طور پر دعا کے ذریعے اور ان کو روحانیت کا قائل کر کے خدا کی طرف صرف کھینچا جائے تو بعید نہیں کہ لوگ ہونا شروع ہو جائیں. ان کے ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے اور ویل آرگنائزڈ ہے اور ان کے عوام الناس سے رابطہ اس لیڈرشپ کو چھوڑ کر مشکل ہوگا. اور اس لیڈرشپ سے رابطے کے لیے ایک لمبی محنت درکار ہے کیونکہ ایک دو کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ وہ مانیں گے کھل کے. اس لیے پلان کر کے ان کی لیڈرشپ کا سٹرکچر دیکھ کر اس میں مختلف آدمیوں کو مختلف جگہوں پر لگانا تاکہ وہ اپنی کونسل میں فیصلہ کریں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. وہ جو فیصلہ ہے وہ سب ان کے ماتحتوں کے ساتھ لے آئے گا کیونکہ ان کا ہولڈ ہے ابھی تک. اور یہ بھی مختلف علاقوں میں مختلف جگہ ان کے الگ الگ
لیڈرشپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں جہاں تک میرا جی ہاں. مطالعہ. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ جی ہاں. تو یہ کام کریں آپ، پھر دیکھیں اللہ فضل کرے. مگر سنجیدگی سے کرنا چاہیے، اتفاقی رابطوں سے بات نہیں بنتی. اب میں گیا تھا، میرے رابطے ہوئے، ان کا رجحان پیدا ہوا، پھر فالو اپ نہیں ہوا پیچھے. اس کے بعد جو سلسلے کو جاری رکھنا ہے، یہ تو بڑا محنت طلب کام ہے، اور ایک ایک آدمی کی سپرد باقاعدہ ایک مشن کے طور پر ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے سپرد ہے، تم ذمہ دار ہو، تم جواب دہ ہو، جو چاہے کجا ہو کرو، لیکن تم نے یہ کام کرنا ہے. اس لحاظ سے امید ہے انشاءاللہ وہاں تبدیلی آ جائے گی، لیکن کام کو ذرا منظم طریقے پہ کرنا ہوگا اور دعاؤں کے ساتھ. یہ بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے، ہمارے آدمی وہاں دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں رفتہ رفتہ، اور سمجھتے نہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. وہ کام جو بالکل ناممکن دکھائی دے رہے ہوں، میں جان نہ پڑے، دعا شروع کریں تو ان میں جان پڑ جاتی ہے. تو زندگی ڈالنے والا اللہ ہے، انسان نہیں. اس لیے یہ مردہ کام ہے صاحب. قومیں بھی مردہ ہیں، ان میں دعا کی طاقت کے بغیر جان نہیں آ سکتی. تو ایسے لوگ لگائیں جن کو آپ معین طور پر کہیں اب تم نے دعا میں لگ جانا ہے. ان کے لیے ہر سفر سے پہلے دعا کیا کرو، ہر ملاقات کے دوران دعا کیا کرو، اور پھر انشاءاللہ اس کے فضل سے رفتہ رفتہ دیکھیں گے کہ وہ رب کیفا توحید موتا کا نظارہ کو دیکھ لیں گے اللہ کے فضل سے. سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو درس دیتے ہیں جی ایم ٹی اے پر، جی تو اسی میں سے میں نے ایک سوال خاص کیا ہے جی کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اسی رسی پر ایمان لاتا ہوں جس بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خدا تعالیٰ نے کو کہا کہ تو اب ایمان لاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے نافرمانی کر چکا ہے. یہ کوئی کچھ بھی نہیں نظارہ تھا یا الہام تھا جو فرعون کی طرف؟ گفتگو تھی اس سے باقاعدہ. اس بات کو میں نے ایک اور مضمون میں بھی استعمال کیا اس بات کے حوالے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے کلام کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خالص بندہ ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ جو خدا کا سلوک ہے یہ ساری دنیا میں ہے. سائنسدانوں کو بھی الہام کرتا ہے جب وہ محنت اور کوشش کرتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کا کلام کرنا ایسی چیز نہیں جس پہ کوئی مولوی پیر لگا کے بیٹھ جائے. وہ کافر سے بھی کر سکتا ہے، مومن سے بھی کر سکتا ہے، اور کرتا ہے. اس کی ایک مثال تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا وہ بادشاہ جو فرعون جو ملک کہلاتا تھا، اس وقت فرعون نہیں تھا، اس کی رویا ہے. اور دوسرا خود فرعون، یہ بھی مصر کے ساتھ تعلق رکھنے والا واقعہ ہے. فرعون کے ساتھ کلام ثابت قرآن کریم میں بتایا کہ خدا نے کلام کیا تھا. تو اس لیے خدا تعالیٰ کے کلام پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یہ اللہ کی قسم یہ خدا کہتا ہے. جی تو 2-3 آیتوں میں نے پڑھا ہے، تو اس کے ذرا وضاحت کر دیں کہ اللہ قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ قسم کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو منع کیا جاتا ہے نا سر کھانا. قسم کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کسی کو گواہ ٹھہرانا، اس سے زیادہ تو کوئی مطلب نہیں. جی تو قسم خدا جو اپنی ذات کی کھاتا ہے تو اپنے جلال اور اپنے جمال کو گواہ ٹھہرا دیتا ہے اس بات پر. ایک قسم ہے لوگوں کی عام، خدا کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، جو لغویات میں شمار ہوتی ہے. ایک قسم ہے جو مشرکانہ قسم ہے جو منع ہے، اور اس میں اور قرآن کریم کی قسموں میں فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے. جب کوئی معبودہ میں باطلہ کی قسم کھاتے ہوئے ستاروں کا نام لیتا ہے کہ فلاں شعرا کی قسم یا فلاں دوسرے ستارے کی قسم، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا ہے میرا، وہ میرا گواہ ہے. یہ قسمیں حرام ہیں، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا، اور فرضی خدا خواہ وہ ستارے کہلائیں یا جو مرضی بھی ہوں ان کی قسمیں حرام ہیں. واقعاتی قسم کھانا صرف گواہی کے طور پر ہے. چنانچہ قرآن کریم آسمان کی قسم کھاتا ہے، زمین کی قسم کھاتا ہے، اور بے شمار دوسری قسمیں جو آئندہ زمانے کے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں
ان کے تعلق میں قرآن کریم حلفیہ بیان دیتا ہے، والسماء ذات الحبک کے، اس آسمان کی قسم جو رستوں والا ہے. اب وہ رستے جو اب بنے ہیں، روزانہ آپ صبح سیر پہ جائیں تو سڑکیں بنی ہوتی ہیں آسمان پر، اور ویسے بھی اب انہوں نے ہوائی جہازوں کی گزرگاہیں مقرر کر دی ہیں. کوئی نچلے درجے کی سڑک ہے، کوئی اوپر سڑک چل رہی ہے، کوئی اس سے اوپر، تاکہ حادثے نہ ہوں. تو یہ قرآن کریم میں جو قسم کھائی ہے، یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ یہ کوئی حرام قسم کھائی گئی ہے، غلط معبودوں کی قسم ہے. یہ ان واقعات کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے اس وقت جو آخری دور کی پیشگوئیاں وہ پوری ہونی شروع ہو جائیں گی. اور والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کو ان قسموں کے ساتھ پیش کیا. وہ آسمان جو برجوں والا ہے، والسماء والیوم الموعود، اور وہ دن جس کا وعدہ دیا گیا ہے، مسیح موعود، مگر وعدہ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں. وہ یوم موعود جب شاہد اور مشہود ایک ہو جائیں گے، یعنی محمد رسول اللہ مشہود اور شاہد جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے یتلوہ منہ، اس کے پیچھے ایک شاہد آئے گا. وہ دور جب یہ دو اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی شاہد اپنے مشہود کے ساتھ مل جائے گا. اس کی قسم کھا کر پھر احمدیوں کے اوپر جو مختلف قسم کے دردناک عذاب ڈالے جانے تھے ان کا ذکر شروع کر دیا. اور حضرت مسلم موعود نے پارٹیشن سے پہلے انہی آیات کے حوالے سے 1953 کا تفصیلی نقشہ کھینچا ہے. اس سے دیکھیں کہ حیرت انگیز گواہی قرآن کریم کی صداقت کے طور پر ملتی ہے، اور مسلم کی صداقت کی بھی. آپ نے جو یہ استنباط کیا کہ یہ مسیح موعود کے دور کی باتیں ہیں، تو اس وقت کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی کہ کس قسم کا نقشہ ہوگا. اور میں بتایا ان آیات سے تو اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرما رہا ہے کہ ایسا وقت آئے گا جب کہ وقت کی حکومت تماشا دیکھے گی، اور احمدیوں کے گھروں کو آگ لگائی جائے گی، ان کے سامان لوٹے جائیں گے، ان کو بیٹھے ہوئے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کوئی پولیس ان کی مدد کو نہیں آئے گی، بلکہ وہ تماشبینوں میں شامل ہوگی. اس کے اتنا تفصیل سے نقشہ کھینچا ہے کہ لگتا ہے کہ 1953 کا اخبار پڑھ کے کوئی بیان کر رہا ہے. جو تقریباً 1400 سال پہلے جو آیات نازل ہوئی تھیں، ان کے حوالے سے مستقبل کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جو بیان نہیں پورا ہو جاتا ہے. تو یہ قسمیں ہیں، یعنی حالات کو گواہ ٹھہرایا گیا جنہوں نے لازماً ہونا ہے، اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جب وہ ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دے کر ایک بہت ہی مضبوط دلیل لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے قائم فرمائی ہے. سمجھ گئے؟ خالد محمود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں سوال ہے کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو ایک غیر احمدی سے ڈسکشن ہو رہی تھی اس سلسلے میں، تو اس کو ہم سائنس کی روح سے کس طرح سے پروف کر سکتے ہیں؟ غیر احمدی کر سکتے ہیں؟ اس کو ڈسکشن ہو رہی تھی جی، تو اس کے تعلق میں کیا بات ہوئی؟ غیر احمدی تو وہ تو عیسائی ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ غیر مسلم کہیں نا پھر. جی سوری، ہم مسلمانوں کو غیر احمدی کہتے ہیں اور غیر مسلموں کو غیر مسلم کہتے ہیں، غیر احمدی نہیں کہتے. غیر احمدی محاورے میں اسلام کا مفہوم داخل ہے، یعنی وہ لوگ جو مسلمان تو ہیں مگر احمدی نہیں. سمجھے؟ صحیح. تو آپ کا مطلب عیسائی سے گفتگو ہو رہی ہے. عیسائی سے. اور اول تو خود عیسائی سائنسدانوں نے قطعی طور پر اب ثابت کر دیا ہے کہ بن باپ کے ایک ماں کا انڈا از خود فرٹیلائز ہو سکتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں پیش کی جا رہی ہیں. اور جہاں تک قانون قدرت ہے اس میں تو یہ مضمون بڑا کھلا ہے. ہرمیفروڈائٹس ہوتے ہیں، ایسے جانور ہیں جن کے اندر میل اور فیمیل اکٹھے پائے جاتے ہیں، ان کو الگ الگ، یعنی پودے بھی ہیں کثرت کے ساتھ، جانوروں میں بھی یہ چیز ملتی ہے. تو یہ خیال کہ
قانون قدرت کے لحاظ سے ناممکن ہے، یہ تو بالکل غلط باطل خیال ہے. لیکن ارتقائی دور میں انسان تک پہنچتے پہنچتے انسان کی سیکس دوسرے سے بالکل جدا ہو گئی، یعنی انسان کی سیکس جدا جدا ہو گئی، یعنی نر الگ مادہ الگ، میل فیمیل. لیکن یہ خیال کہ یہاں دونوں سیکسز کا اجتماع ناممکن ہے، یہ تو اتنا باطل خیال ہے کہ ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر کہ اس دور میں یہ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ آئے دن اخباروں میں چھپتا رہتا ہے کہ فلاں کی سیکس بدل گئی، فلاں کی سیکس بدل گئی. سیکس بدلنا کیا چیز ہے؟ سیکس بدلی جا ہی نہیں سکتی اگر دونوں اعضاء موجود نہ ہوں، یعنی مادہ اور نر. اور یہ ایسی بات ہی نہیں ہے جس پہ کوئی بحث چلے. ہر ایرا وغیرہ جو اس دور کی پیداوار ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسانوں میں بھی بیک وقت دو قسم کے اعضاء لیے ہوئے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جن میں مادہ کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے اور نر کا بھی. اور اگر ایک کو دبا دیا جائے یا ایک کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے تو دونوں صورتوں میں ایک سیکس باقی رہ جائے گی، ایک جنس. اگر مثلا مردانہ قوت کو ایکٹیویٹ کر دیں آپ تو جو مادہ ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑ کر ختم ہو جائے گی. اگر مادہ کو ایکٹیویٹ کر دیں تو نر سکڑ کے ختم ہو جائے گی. اب آپریشن کے ذریعے یہ کر دیتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کیا بننا پسند کرو گے، تو اگر وہ کہے کہ مجھے نر بنا دو تو وہ مادہ کو ختم کر دیں گے. تو بیک وقت ان دونوں کا موجود رہنا یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے. بعض انڈیسینڈڈ ہوتا ہے سیکس کا آرگن، بعض ڈیسینڈڈ ہوتا ہے. تو سیلف پالینیشن کے اصول پر اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ صورت تھی باقاعدہ، میں سائنسی نقطۂ نظر سے ایک اعتراض کو دفع کر رہا ہوں کہ سائنسدان کو اعتراض کا حق نہیں ہے اس پر کہ گویا ناممکن بات ہے. مگر اور بہت سے ایسے امکانات ہیں جن کے ذریعے اب سائنسدان خود بیان کرتے ہیں کہ یہ امکان ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک تحقیق شائع ہوئی تھی نئی، جس میں ایک ایسی چیز کا جواب دیا گیا جو اس سے پہلے مجھے کم سے کم معلوم نہیں تھی. پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ اگر ایک فیمیل بغیر میل کے بچہ دے گی تو اس کے آباء و اجداد کا وہ ذرہ اس کے اندر بچا ہوا ہوتا ہے محفوظ میل، اور وہ فرٹیلائز کر دیتا ہے. اور اس کو یہ تسلیم کرتے ہیں سائنٹیفک حقیقت کے طور پر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ماں کی طرف سے آتا ہے اس کے میل بچہ پیدا ہونے کا امکان وہ سمجھتے تھے کہ بعید ہے. اور جو شواہد ان کے پاس آئے ہیں ان کے روح سے مادہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اگر حضرت مریم کا بچہ پیدا ہوا بغیر کسی مرد سے اختلاط کے تو یہ ایک صورت سامنے آتی ہے کہ سائنسدانوں کے نزدیک اس کا مادہ ہونا چاہیے تھا، نر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو نئی تحقیق شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ جو جینیٹک حوالے دیے ہیں سائنٹیفک، اور بتایا ہے کہ اگر یہ اس طرح واقعہ ہو تو سائنسی لحاظ سے بین ہی قابل قبول ہے کہ ایک انسان عورت کے نر بچہ پیدا ہو جائے اور اس کا کسی دوسرے سے اختلاط نہ ہو. یہ جو باتیں ہیں یہ اس لیے انسانی تاریخ میں محفوظ نہیں کہ اگر تو چونکہ ریئر ہے، یہ کبھی کبھی ہونے والا واقعہ ہے، اس لیے شاذ کے طور پر ہوا ہے. اور جہاں بھی ہوا ہوگا وہاں اس بچے کو الزام آیا ہوگا اور اس کے الزام کی نفی کسی نے نہیں کی. تو یہ قرآن کا بہت عظیم احسان ہے بنی نوع انسان پر کہ اگر عورت یہ کہے کہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تو اس پر کوئی سزا وارد نہیں ہو سکتی، کیونکہ
ایک واقعہ کی خدا نے گواہی دے دی ہے، اور یہ واقعہ انسانی تاریخ میں ممکن ہے پہلے بھی ہوا ہو، ابھی بھی ہو جاتا ہو۔ چنانچہ ایک جنوبی امریکہ کا اسی قسم کا واقعہ ہے جس کو سائنسی اخباروں میں کافی شہرت ملی تھی۔ اس میں یہی بیان تھا کہ ایک لڑکی جس کے متعلق قطعی طور پر ثابت تھا کہ اس کی مہر نہیں ٹوٹی، وہ بالکل صاف ہے، اس نے بتایا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹروں نے دلچسپی لی، شمالی امریکہ کی ایک ٹیم بن گئی، انہوں نے بھی اس کو زیر نگرانی رکھا، اور اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے جب انہوں نے ٹیسٹ لیے تو ثابت ہو گیا کہ کسی غیر مرد کا کوئی عنصر اس میں شامل نہیں تھا۔ تو بیٹی والا نظریہ تو ہمارے سامنے ابھی پورا ہو گیا ہے، لیکن بیٹا پیدا ہونے کا واقعہ قرآن نے محفوظ کیا، کسی سائنس کی کتاب میں محفوظ نہیں ہے، نہ ایسا ہونا قرین قیاس ہے، کیونکہ اکثر زمانہ جو گزر گیا اس میں تو سائنس کو ان چیزوں کا عبور ہی نہیں تھا، اور کوئی ٹیسٹ نہیں ممکن تھا، اور کوئی بچی اگر ایسی ہو تو اس پر الزام لگانے والی بات تھی، رہ جاتی تھی۔ کس طرح اس کو دبایا گیا، اپنے علاقے میں انہوں نے اپنے مسائل کو حل کیا اور کسی طریقے سے، مگر خدا کی گواہی تو پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ اس گواہی کے حق میں اب امکانی گواہی تو آ گئی ہے دنیا میں، سائنٹیفک، کہ پیدا تو ہو سکتا ہے ویسے ہی، لیکن لڑکا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ سمجھے؟ فرمائیے۔ امیر اور غریب میں جو فرق ہے دنیا میں وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کس طرح لگا آپ کو؟ اس میں نہیں آتا نظر بھی آپ زیادہ بھی ہوگا جو آپ سوال کے خلاف کروا رہے ہیں۔ ہاں جی فرمائیے۔ فرق بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کیا کرنا ہے اس کے لیے بتائیے۔ نہیں، اس میں فرق ہمیشہ ایک قسم کا یہ دنیا میں رہا، اور اختلاف جو دنیا میں اس وجہ سے ہوتے رہے ہیں، تو احمدیت کے دنیا میں آنے سے یا پھیلنے سے دیکھیں جو سوال ہے بڑے ہی مبہم ہے، اور اشتراکیت نے بھی اس سوال کو بہت مبہم طریقے پہ اٹھایا اور کوئی معین واضح حل پیش نہیں کر سکی۔ اصل حل وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ آمد پر کوئی پابندی نہیں لگاتا قرآن کریم سوائے دیانت کے، لیکن خرچ پر پابندی لگاتا ہے، اور اس کے سوا حل ہے ہی کوئی نہیں اس زمانے میں۔ ایک ہی کتاب ہے جو خرچ کے متعلق بے حد پابندیاں لگا رہی ہے اور آمد پر نہیں لگا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ آمد پر اگر پابندی لگائیں تو جو کیپٹل کی طاقت ہے غریبوں کو روزگار مہیا کرنے کی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر روپیہ کا انتشار کر دیں تو سارے کھا جاتے ہیں، ان کے لیے اپنی انڈسٹری لگانے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو صرف ایک حکومت ہے جو اپنے ساری طاقتیں اکٹھی کر لیتی ہے اپنے ہاتھ میں سرمایہ کاری کی، اور جب حکومت کے ہاتھ میں اکٹھی ہو تو حکومت خود سرمایہ کار بن جاتی ہے، اور ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا فرق اسی طرح کام رہتا ہے، صرف یہ کہ بدیانتی اوپر کی سطح پر، حکومت کی سطح پر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ روسی کاؤنٹر ریولیوشن کی طرح جیسے اب ہوا ہے ویسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور کوئی حل نہیں غریب کا، وہی دوسرے دھکے کھاتا ہے، اور وہ جو طاقت کے سرچشمے پر بیٹھ جائیں اور دولت بھی انہیں کے پاس ہو، وہ پھر خوب کمائیاں اپنی بھی کرتے ہیں، اور چونکہ ان کو ہمدردی، حقیقی ہمدردی نچلے لوگوں سے نہیں بلکہ ان کو دبا کے رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، ورنہ ان کا اپنا تختہ بڑھ جائے، اس لیے وہ اپنے ڈیفنس پر، اپنی پولیس طاقت پر بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، جتنا اس قوم کی اقتصادیات برداشت نہیں کر سکتی، اور جتنا وہ خرچ زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی ایک اور طاقت، بورژوا طاقت فوج کے نام پر، پہلی طاقت جو سول طاقت پہ قابض تھی اس کے ساتھ مددگار بن کے ابھرتی ہے۔ یہ باتیں محض نظریاتی نہیں، یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہے روس میں ہی کچھ ہوا سب کچھ، تو یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔
اسلام نے یہ حل پیش کیا ہے قرآن کریم نے کہ اول تو جبراً تم کھینچو گے جب روپیہ تو نظام اقتصادیات کو بگاڑ دو گے، اس لیے ٹیکس مناسب ہونے ضروری ہیں، اور جو زکوٰۃ کا ٹیکس ہے وہ بہت ہی مناسب ہے اور بہت پر حکمت ہے. اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن اور میں نے ذکر کیا ہے اس بات کا. اس وقت یہ قابل توجہ بات ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کی عیاشی کے دروازے بند کر دیتا ہے. اس پر نہیں خرچ کرنا، جب ناچ گانے پر خرچ نہیں، جب شراب پر خرچ نہیں، جب سادگی پر ایسا زور کہ اس کے نتیجے میں اس کا تعلق باللہ اور آخرت کا تصور یہ دونوں ساتھ مل جاتے ہیں سادگی کے ساتھ. اور پھر اپنے اقربا پر خرچ، غریبوں پر، ہمسایوں پر از خود شوق سے خرچ کرنا، اس کی اتنی زیادہ تعلیم ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں دو قسم کے طبقات پیدا ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ جو طبقات ہیں ان کے اندر آپس میں گہرے رابطے قائم ہو جاتے ہیں. ہیو اور ہیو ناٹس کا جو بنیادی اصول یہاں تسلیم کیا جاتا ہے وہ محض ایک یا اشتراکی یا کیپٹلسٹ یعنی بورژوا نظام ان کے نتیجے میں آتا ہے. ورنہ جہاں اوپر کی سوسائٹی کا نیچے کی سوسائٹی کے ساتھ ایک ہمدردانہ تعلق اور براہ راست لین دین کا تعلق ہو، وہاں اشتراکیت پھیل ہی نہیں سکتی. چنانچہ مارکس جو کچھ بھی اس کو غیر معمولی طور پر ذہین انسان تھا اور اس کی ذہانت پہ کوئی شک نہیں ہے، بالکل بہت باریک نظر سے اس نے مسائل کو دیکھا ہے اور اس نے یہ اعلان کیا ہے اپنے خطوں کے بابت میں جو امریکہ سے اس کی چل رہی تھی، ایک یاد نہیں ٹریبیون کے ساتھ کسی بھی ایک ٹریبیون کے ساتھ بھی ہو کرتی تھی اور بھی اخباروں سے تھی. اس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہندوستان کی زمین کمیونزم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہاں غربت بہت ہے اور انڈسٹریلسٹ ملک میں آ سکتا ہے اشتراکی نظام انقلاب. اس نے کہا اس لیے وہاں موضوع نہیں ہے کہ وہاں ایک سسٹم ہے کہ بعض فیملیز غریب فیملیز کی نگہدار ہو جاتی ہیں اور ان کے آپس کے تعلقات گھروں میں آنے جانے کے، ان کی بیاہ شادی کے وقت وہ خرچ کرتے ہیں، ان کی ضرورت پہ وہ خدمت کرتے ہیں، اور یہ تعلقات کا آپس میں جو تانا بانا ہے یہ انسانی قدروں کے لحاظ سے ان کو قریب رکھتا ہے. اور اتفاقاً بہودہ لوگ بھی ہیں، ان کے خلاف رد عمل بھی ہے، لیکن سوشل نظام کے طور پر اس نظام میں انقلاب نہیں آ سکتا. چنانچہ ہم نے اپنے پنجابی معاشرے میں ذمہ داروں میں جو دیکھا ہے، جو اچھے نیک دل ذمہ دار ہیں، حالانکہ ابھی پوری اسلامی تعلیم میں رائج نہیں ہے، اب تو بہت ہی دور چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آواروں اور بدماشوں میں بھی اپنے فیملی نوکروں کے ساتھ، خاندانی نوکروں کے ساتھ تعلقات اور شادی بیاہ پہ ان کی خدمتیں کرنا، وہ پھر بعض دفعہ ان کے جرائم میں کام دیتے ہیں. اور سندھ میں اکثر یہی ہو رہا ہے، ملتان وغیرہ کی طرف بھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے. لیکن جہاں شریف لوگ ہیں وہاں وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے. تو اسلام نے جو زور دیا ہے وہ خرچ کے اوپر پابندی اور خرچ کو طوعی طور پر غریبوں پر کرنا، جس کے نتیجے میں آپس میں محبت بڑھتی ہے بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا ہوں. یہ ایک زندہ نظام ہے، اس کا انسانی قدروں سے تعلق ہے. زندگی پہ کوئی میکینیکل نظام قابض نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ زندگی کے ساتھ میل نہیں کھاتا. حضور طارق محمود انجم صاحب جرمنی سے انہوں نے یہ سوال بھیجوایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھر حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہ تو حیرت انگیز بات ہے.
یہ کس دنیا میں پلے ہوئے ہیں، یہ سمجھ نہیں آئی. وہاں کوئی عام بھی نہیں نظر آیا جرمنی میں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جو اسائلم کی خاطر ایم جی ہونا چاہتے ہیں اور ہم سے مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں. بہت سکتا ہے بزنی ہے، مگر اس لیے کلاس بزنی نہیں ہے کیونکہ کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں کے متعلق ہمارا علم میں ہے کہ وہ پہلے ایم جی عقائد کو دریافت کرتے ہیں، واقف ایم جی کوئی نہیں ہوتا تو براہ راست لکھ کے پتہ کرتے ہیں اور پھر کہہ دیں گے کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور ہماری بات لے لو. اس کے متعلق شکایت بھی آئی ہے ہمیں بعض ایمبیسیز کی طرف سے. ایک ملک جس کی ایمبیسی نے شکایت بھی کی، اس کا جو اس کا سب سے بڑا افسر ہے، اب اس وقت نہیں تھا، اس وقت جو سب سے بڑا افسر ہے امیگریشن کا اور اسائلم دینے والا، اس کے ساتھ میری تفصیلی گفتگو ہوئی. پہلی گفتگو میں اس نے مجھے کہا کہ احمدیت کے متعلق جو وضاحت ہوئی ہے، جو میں نے حالات معلوم کیے ہیں، مجھے تسلی ہے کہ اکثر احمدی درست ہوں گے جو آپ کہتے ہیں، لیکن میرے پاس سینکڑوں ایسے کیس ہیں احمدیت کے اور وہ ٹھیک لگتے نہیں. تو اب آپ کی بات بھی میں سمجھ رہا ہوں، انکار نہیں ہو سکتا. میں اس وقت سمجھ گیا، وہاں اس وقت جس وقت یہ بات ہوئی تھی اس ملک میں صرف 30 تھے احمدی اور جو سینکڑوں تھے، ہزار، وہ سارے غیر احمدی تھے جو احمدی بن کے آئے ہوئے تھے. اچھا، اس کے بعد ابھی آج کی ڈاک، کل کی ڈاک میں مجھے پاکستان سے اطلاع ملی کہ اسی ایمبیسی میں جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ تو سب سچی لگ رہی ہیں، لیکن وہاں جو لوگ پہنچے ہوئے اس کثرت سے وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی مذہبی دباؤ کے نتیجے میں نہیں بلکہ اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کتنے پہنچے؟ انہوں نے کہا 1000 کا لگ بھگ بتایا اس نے. انہوں نے کہا تو سوال نہیں پیدا ہوتا پھر کیا کہ خاص ضلع کے ہیں. ہمیں جو شک پڑا ہے وہ اس لیے کہ اگر احمدیت میں ہر جگہ مشکلات ہیں اور قانون سارے ملک پر چلتا ہے تو کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے آ جائے تو سب سمجھ آتی ہے کہ واقعات یہ درست ہوگا، لیکن ایک ہی ضلع میں ٹکسالی کے طور پر لوگ آ رہے ہوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، وہ احمدی ہے ہی نہیں. اور اس سے تعلق میں نے بعض حکومتوں کو براہ راست تو نہیں مگر اپنی جماعتوں کو وہاں کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم حاضر ہیں جہاں تک احمدیت کی شناخت کا تعلق ہے، اب ہم سے پوچھیں. اور وہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا بوجھ ہے ہمارے ملک پر اقتصادی لحاظ سے کہ ہم اس کو کس طرح اس کو حل کریں. اس پر انہوں نے تو اس کو جواب نہیں دیا، مگر اب میں ان کو لکھوں گا اس کو مل کے بتائیں کہ ہم نے تو یہ آفر کی ہوئی ہے اور بہت سے ممالک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہالینڈ میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، پچھلے دنوں مطلب ہے کوئی سال 2 سال کی بات ہے کہ 2 لڑکے جو پاکستان سے آئے تھے انہوں نے ایسی ٹریننگ حاصل کی تھی احمدی عقائد کے متعلق کہ ان کو شکلوں اور طرز سے لگتا تھا غیر احمدی، وہ بھی کافی ماہر ہو چکے ہیں ان باتوں کے اور سوالات کے لحاظ سے ان کو قابو نہیں کر سکے. خلفاء کے نام بیک روز یاد تھے، سب کچھ کس وقت پیدا ہوا، کب وفات ہوئی، جنازہ کس نے یاد رکھا اور فلاں امیر ضلع کون ہے. وہ چکر میں پڑ گئے. اس جو امیگریشن آفیسر جس جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ ایک بھی غلطی میں نہیں پکڑ سکا اس شخص کی، ان دونوں کی، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، احمدی نہیں، کیونکہ احمدی کو میں جانتا ہوں کہ طرز وغیرہ وہ بھی کوئی مختلف ہے. اس پر ہمارے شاہد محمود صاحب جو ہالینڈش احمدی ہیں، ڈچ احمدی، ان کو امیر صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا میں اب بھی بات کرتا ہوں. اس پہ انہوں نے یہ شاید فون ان کو آیا ہوگا، انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں تو اب انتظار کرو. اب اس کی ذہانت ہے شاہد محمود کی کہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ احمدی ہیں؟ ہاں جی بالکل. انہوں نے کہا مجھے ایک بات صرف بتاؤ کہ مرزا غلام احمد کا مرتبہ اونچا ہے یا محمد رسول اللہ کا؟
مرزا غلام احمد کا کہیں کہتا شکریہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. پکے جھوٹ ہے. امیگریشن آپ مجھے اچھا چل گئی ابھی کمال کر دیا تم نے. باہر بات نہیں سکھاتے ہیں لوگ. اور یہ بنیادی بات ہے ایک احمدی کی گھٹی میں ہے کہ رسول اللہ غلام ہے اور جو کچھ پایا ان سے پایا. اور جس طرح میں نے پوچھا تو یہ سمجھا تھا کہ مولویوں کی باتیں سن کر یہ بات اس کے دل میں جمی ہوئی تھی کہ ہمارے نزدیک مسیح موت کا درجہ رسول اللہ سے بھی اوپر ہے. تو بلا تکلف مرزا غلام کہاں تو یہ بھی اسی قسم کا سوال ہے. ان سے پوچھیں اپنے مقامی احمدیوں سے. براہ راست کوئی جواب نہیں دوں گا. نیوزی لینڈ میں جو غیر احمدی ہے ان میں فتمت کافی ہے میلاد کے متعلق. میلاد کریں نہیں کریں. ہم لوگ زبان ہے فجی زبان ہے بتا رہا ہوں باقیوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ فجی زبان بڑی دلچسپ ہوتی ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی جہاں کی اکثریت وہ فجین اوریجن کی نہیں ہے اور ان کی اپنی کوئی زبان بھی نہیں. نہ فجین ہے نہ اردو ہے نہ انگریزی ہے. ملی جلی سی ایک عجیب و غریب سی زبان بنا لی ہے جو تحریر میں آتی نہیں. کوئی کتابیں نہیں. سب سے زیادہ مشکل وہاں بات کرنے کی پڑتی ہے کہ ان کی زبان مختلف ہے. ایک اردو سے انہوں نے نئی زبان بنائی ہے اور اس کا مثلاً ہمارا ایک سیکٹری مال صاحب تھے ان سے ملاقات تھی. میں نے کہا صاحب کیا حال ہے کہ ٹھیک ہوں. میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں چندہ بٹورتا ہوں. اب بٹورتا جو ہے دھوکے سے چلاکی سے نکلا ہے. اب وہاں یہ عام لفظ ہے بٹورنے سے مراد نہیں کہ حاصل کرتا ہوں کلیکٹ کرتا ہوں. اس لیے ان کی زبان مائنڈ نہ کرنا ان کو اپنی زبان بولنے دیں جو بھی ہے. فجین اچھی شستہ فجین بولتے ہیں. تب آپ کے ہم بولیں گے آپ صاحب تو اس کا مطلب آپ کے کیا خیال ہے اس کے مطلب کیا جی ہاں in terms of میلاد یہ جو میلاد وغیرہ کے قصے ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی کسی نے سنا کہ میلاد ہوا کوئی؟ جی نہیں. کوئی برتھ ڈے منائی ہو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا کسی کی؟ آپ کے ازواج مطہرات نے آپ کے وصال کے بعد خلفاء میں سے کسی نے کبھی سنا آپ؟ جی نہیں. اتنی سی بات کافی ہے. جن کی مناتے انہوں نے تو جھوٹی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا. جھوٹی آنکھ جو تھی نہیں مگر ایک بے تعلق حضرت سے بھی اس کو اہمیت بھی کوئی نہیں دی. مسئلہ ہی نہیں اٹھایا کہ ولادت کا دن کوئی اہمیت رکھتا ہے. اور تم لوگ بعد میں آ کے خام خواہ میلاد منانے لگے. لوگوں غیر قوموں کی رسمیں اٹھا کر اور ان بزرگوں کی یوم ولادت مناتے ہو جن کے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والوں نے وہ دن نہیں منائے. یا پھر ان پہ حرف آئے گا کہ تم زیادہ عاشق پیدا ہو گئے. صحابہ کرام نے نہیں منائے, ان کی اولاد نے نہیں منائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نسل میں کسی نے میلاد نہیں منایا, لیکن تم لوگوں نے شروع کر دیا. یہ سمجھانا چاہیے کہ بالکل بیہودہ لغو بات ہے, بلکہ ان پر حرف پاتا ہے پرانے بزرگوں پر کہ وہ تم زیادہ ہی محبت کرنے والے ہوشیار پیدا ہو گیا. یہ بدعت ہے جو ناجائز ہے. لیکن میلاد والے دن چونکہ لوگوں میں اب یہ رواج چلا ہوا ہے, احمدیت نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو سمجھانے کی خاطر سیرت کے جلسے شروع کر دیے تاکہ کچھ نہ کچھ شغل رہے. یہ نہ سمجھے کہ نوز باللہ کہ میں تعلق ہی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے. ہم یہ بتاتے ہیں سیرت میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت میں یہ چیز نہیں تھی جو تم کر رہے ہو. سمجھے؟ جی
कुरान करीम की सूरह अल-मल्क में, जी सूरह अल-मल्क में हजूर हाँ वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शायातीन, वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया, ज़य्यना है ज़य्यनत है, ज़य्यना समाअ ज़य्यनत हाँ। ज़य्यनत माना क्या है? ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शायातीन, मसाबीहा बिमसाबिहा मसाबीहा है बिसाबिहा है मसाबिहा वजअलनाहा रुजुमन लिश्शायातीन लिश्शायातीन वतबना लिश्शायातीन या लिश्शायातीन 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 बस। और हमने निचले आसमान को चिरागों के साथ जीने दी है और इन चिरागों को शैतानों के लिए पथराव का बायस बनाया है। ठीक। और हमने इन शैतानों के लिए बरकत वाला आज़ाब कर किया है। ये जो शैतानों को पथराव का जो बायस है इसको जो जरा से बता देंगे। ये ऐसी आयात दो मानी रखती हैं बरक वक्त। एक वो जो इंसान आसमान में नज़ारे देखता है और उनकी एक किस्म की साइंटिफिक तशरीह है। एक वो कि जब खुदा ताला की तरफ से एक आसमान बनाया जाता है, नई ज़मीन नया आसमान बनाना का मुहावरा है, उस वक्त जो शयातीन उन आसमानों पर हमले करते हैं उनके पीछे अल्लाह के बंदे जो इस काम पे मुकद्दर हैं उनको सजाएं देने पर वो लग जाते हैं और वो उनका पीछा करते हैं, उनको छोड़ते नहीं जब तक उनको झूठा गलत साबित नहीं करते। हज़रत मसीह इस्लाम के ज़माने में भी कई ऐसे सहाबा थे जिनको इस बात का ख़ास मलिका था कि वो मुखालिफ मुतरज़ीन के पीछे लग जाते थे, उनका खोल लगाते थे, उनका गलत होना साबित करते थे। चुनांचे उन सहाबा का शुगल ही ये था कि आसमान के सजा देने वाले ऐसे रोशन सितारों की तरह वो ऐसे शयातीन पे टूट के पड़ते थे। कई दफ़ा ऐसी बात हुई कि मुहम्मद ने कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया मौलवियों के मुतालिक, उन्होंने बहुत बुरा बनाया और बहुत बकवास की और उन्होंने उन मौलवियों के आगे पीछे तफ्तीश करके उनके सबूत शाया किए। ये जो इन बातों पर सबसे ज्यादा भड़के हैं, इन पर तो ये बातें बयान ही साबित आ रही हैं, सादिक आ रही हैं। बाकियों का जो खामोश है उनको अल्लाह जानता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबके मुतालिक ज़ुबान इस्तेमाल फरमाई नहीं, बल्कि उनके जो चोटी के सरबराह हैं जो मुखालफत में और अपने इनाद में सबसे आगे बढ़ गए हैं, उनका अपना यह हाल उसी किस्म के अल्फाज हैं और उन सबको उन्होंने नंगा किया। तो ये वो रूहानी दुनिया में मसाबी बन जाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खालिद बिन वलीद की तलवार आपको दी गई, आपने आपको उनको सैफुल्लाह का खिताब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और भी बड़े बड़े ज़बरदस्त सहाबा थे जो जिनसे काफिरों के पानी पीते होते थे, पानी होते थे। हज़रत हमजा भी धोखे में मारे गए वरना बहुत ज़बरदस्त जर्रार थे। जब हज़रत उमर आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में, आए चले जो घर से थे आपको कत्ल करने के लिए, रास्ते में आपका दिल खुद घायल हो गया। जो आवाज दी है तो सहाबा उनके जबर और उनकी जबूस से कुछ खौफज़दा थे, कमजोरी का जमाना था। तो हम हज़रत हमजा ईमान ले आए थे, उन्होंने कहा आने दो उसको काफी उसके लिए। कोई शुबह नहीं कि हज़रत हमजा के मुकाबले पर हज़रत उमर की जो पहलवानी और जो ताकत और लड़ाई की ताकत कुछ भी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे खुदा ने उनको हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहलवान अता फरमाए जिन्होंने दुश्मन का पीछा किया, उनको पकड़ा, उनको मरूब किया, उनको मगलूब किया। और बाद में जो ईरानी सल्तनत के बड़े बड़े सूरमा थे वो भी सल्लम के गुलामों के हाथों शिकस्त खा गए। फिर इल्म की दुनिया में ऐसा रोशन हुआ आसमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का, यानी आप इस्लाम का, कि सारी दुनिया में उन्हें इल्म के जोर से फिर गलबा किया है गैर अध्ययन के नजरियात के ऊपर, उनके झूठ
جھوٹے تصورات کو باطل کیا، اور آج تک مغربی دنیا سر جھکاتی ہے ان علماء کے سامنے. تو یہ مراد ہے کہ ایک آسمان سج جاتا ہے ستاروں سے. جب نبی آتا ہے تو اس میں تم دیکھتے ہو کہ پھر یہ شیاطین کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ حملے کریں کھل کھل کے، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑتے ہیں. ہمارے افتخار صاحب کے خسر حضرت مولوی عبدالعطا صاحب، ان کے بھی یہی کیفیت تھی. ساری عمر وہ جہاد پر لگے رہے ہیں اور ان کے قلم سے جان نکلتی تھی لوگوں کی، دشمنوں کی. اور خالد، ان کو بھی خالد کا خطاب دیا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے. یہ بھی اس دور کا ایک مجھے خالد ملا ہے. تو یہ ہیں اس کے روحانی مضامین. اور جسمانی لحاظ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی شیطان یعنی باہر سے آنے والا ٹکڑا داخل ہوتا ہے بدنیت سے، تو اس کے پیچھے ایک شعلہ لگ جاتا ہے. وہ شعلہ کیا ہے؟ اصل میں وہ خود جل رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے چھٹا ہوا جو شعلہ کو ٹکڑا پیچھے رہ جاتا ہے، وہ شعلہ دکھائی دیتا ہے. دیکھنے والی آنکھ کو یہ لگتا ہے کہ شعلہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ سماج دنیا کی حفاظت کا نظام خدا نے ایسا کیا ہے کہ جو بھی شیطان آئے گا وہ جل جائے گا. اگر وہ نہ جل جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے. تو بیک وقت خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ کیسی خوبی اور کیسا حسن ہے کہ دو مضامین جو بالکل بظاہر مختلف ہیں ان کو جوڑ دیتا ہے، اور دونوں جگہ بہت ہی لطیف معنی پیدا کرتا ہے. سمجھ گئے؟ فرمائیے شیخ صاحب کیا بات ہے؟ میں ملفوظات حصہ اول صفحہ 8 پر یہ الفاظ درج ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے. میں ہرگز اپنے آپ کو مولوی نہیں کہتا، نہ میں راضی ہوں کہ کبھی کوئی مجھے مولوی کہے، بلکہ مجھے تو اس لفظ سے ایسا رنج ہوتا ہے جیسے کسی نے گالی دے دی. لیکن جماعت میں سب کافی مولوی ہمارے موجود ہیں. مراد تو مطلب اس سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں مولوی جس کردار کے ساتھ ظاہر ہوا تھا اس کو مسیح علیہ السلام کو اس کو اپنے اوپر استعمال کرتے ہوئے اس وجہ سے تکلیف پہنچتی تھی کہ ایک تو ایک مولوی تھے ہی نہیں. کہاں آپ نے مولویت بڑی تھی، نہ مزاج کے لحاظ سے نہ علمی لحاظ سے کوئی مولوی تھے. اور چونکہ مولویوں سے ٹکر لی تھی اور مولویوں کو للکارا تھا، اس لیے وہ ایک مخالف لفظ لگتا تھا. مگر اپنے تعلق میں ہرگز لفظ مولوی کو بحیثیت لفظ مولوی آپ نے رد نہیں فرمایا، ورنہ حضرت خلیل المسیح اول کو مولوی صاحب کہتے تھے اور بہت سے صحابہ آپ کے مولوی کہلاتے تھے، اور نہ کبھی انہوں نے برا منایا نہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ تھے مولوی. حضرت مولوی سرور شاہ صاحب، کبھی حضرت سرور شاہ کبھی نہیں سنیں گے آپ، ہمیشہ مولوی شیر علی. تو لفظ مولوی کا بحیثیت ایک کیٹیگری کے انکار نہیں فرمایا، بلکہ اپنے تجربے سے جن مولویوں سے ٹکر تھی ان کے ہوتے ہوئے اپنے اوپر لفظ مولوی کا استعمال کرنا ناپسند کیا. ایک اور بھی اس میں حکمت تھی کہ آپ کا مرتبہ اور مقام انسانی جو لقابات ہیں ان سے بہت بلند تھا، اور آپ کو مولوی لکھنا آپ کے مرتبے کی کسر شان تھی. اللہ نے آپ کو امام مہدی کا لقب عطا فرمایا مسیح موعود کا، تو بعض لوگ مولوی لکھ دیتے تھے تو آپ کو پسند نہیں آتا تھا کہ یہ اس لفظ سے یاد کی جائے. سمجھے؟ حضور ایک منٹ میں سے 15 سیکنڈ آپ لوگوں کی بات لے لوں گا جواب میں. حضور بچے کی پیدائش میں گھٹی دی جاتی ہے، اس کے مذہب میں کتنی پرانی روایت ہے؟ کوئی حرج نہیں، دے دی جائے، نہ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں. اچھا، تبرکن ہے، اس کو منہ گلا صاف کرنے کے لیے شہد دیتے ہیں نا جی، اور شہد میں شفا بھی ہے، اور دعا کے ساتھ اگر کوئی چیز کسی کے منہ میں ڈالی جائے محبت اور دعا کے ساتھ، اس میں نقصان کیا ہے؟ یہ بد رسوم نہیں کہلاتے ہیں. یہ ایسی رسوم ہیں جن کے ہر طرف سند ثابت ہے. شاید اس کی قرآن سے سند ثابت ہے.
بچے کے منہ میں پیار سے کچھ چیز ڈالنا اس میں کوئی گناہ نہیں, اس کو اب غلط سنت نہیں کہہ سکتے. اور پھر دعا کے ذریعے اگر ڈالا جائے منہ میں تو بچے کے لیے بھی ایک یادگار اچھی رہ جاتی ہے کہ مجھے فلاں نے گھٹی دی تھی, میں اس کی کچھ قدر کروں. تو یہ بد رسوم نہیں ہے بلکہ ان میں سے ہیں جن کے مطلب رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنۃ, جس نے اسلام میں حسن سننا جاری کی وہ اس کا ثواب ملے گا اس کو. اس کو میں کسی طرح بھی بد سنت نہیں کہہ سکتا, اور اس کے مطابق مجھے قطعی علم نہیں ہے کہ کب شروع ہوا ہے, اگر اسلامی تاریخ کے آغاز میں یہ ثابت ہے کہ نہیں. سمجھے جی شاید چٹان جی جی بعید نہیں کہ ہوا ہو, مگر میرے علم میں نہیں ہے. ہو گیا نا, ٹھیک ہے جی. آپ نے بلکہ 15 سیکنڈ سے بھی کم میں سے بات کرتی ہے اور عام وقت پہ ختم ہوتی ہے. السلام علیکم, خدا حافظ.